السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، ہم سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا ذکر سن رہے تھے، اور ہم اس جاہ مبارکہ کا ذکر سن رہے تھے جہاں پر سرور کائنات نے ہجرت فرمائی۔ ہم نے جانا کہ پہلے مدینہ منورہ کا جو نام تھا وہ یثرب تھا، اس کے معنی تھے کہ جہاں کی آب و ہوا درست نہ ہو، جس میں وباؤں کا ڈیرا ہو، جہاں پر لوگوں کو تکلیف و پریشانی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ سرور کائنات نے اس کا نام بدل دیا، صرف نام نہیں، اس کی کیفیت و انداز بھی بدل دیا۔ وہاں کی آب و ہوا کو بھی آپ نے ایسے متغیر فرمایا، ایسے تبدیل فرمایا کہ خود سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اب تم اس کو یثرب نہیں کہنا، اور جو کوئی اس کو اب غلطی سے بھی یثرب کہتے، عادتاً بھی یثرب کہہ دے، تو اس فلیستغفر اللہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، کیونکہ یہ یثرب نہیں ہے، یہ طیبہ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو طیبہ بنا دیا ہے۔ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں خیر ہی خیر ہو، رحمت ہی رحمت ہو، خوبی ہی خوبی ہو، جہاں ہر لمحہ لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، اس کو طیبہ کہتے ہیں۔ ویسے تو مدینہ المنورہ کے بہت سے نام ملتے ہیں، جیسے ہم مشہور جانتے ہیں مدینہ المنورہ، یہ اس شہر کا نام ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں طیبہ، طابہ، عافیہ، شافیہ، مدینہ الرسول، عاصمہ، ایسے بہت سے نام ملتے ہیں جس سے حضور پاک نے اپنے شہر مقدس کو یاد فرمایا۔ برادران عزیز، یہاں ہم کو اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حضور پاک کی نسبت کا اثر کیسے ہوا۔ ہم نے جانا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت بلال، حضرت عمرو، ان کی طبیعتیں خراب ہوئی، مزاج ناساز ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آب و ہوا کا تغیر، آب و ہوا کی تبدیلی اور وہاں کے جو اثرات تھے ان پر مرتب ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ صحابہ اکرام کی مزاجیں خراب ہو رہی ہے اور اس کا سبب یہاں کی آب و ہوا ہے، تو حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، پروردگار عالم اس شہر کی آب و ہوا کو درست فرما دے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پروردگار اس شہر کی آب و ہوا کو درست کر دے، اس کے جو میزان ہے، جو ناپ ہے، جو تول ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ اور تیسری دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہاں جہاں وباؤں کا ڈیرا ہوتا ہے، جہاں لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر وبائیں ہیں، تو یہاں کی وباؤں کو تو جحفہ میں منتقل کر دے اور یہاں پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ حدیث پاک ہم نے سنی کہ حضور پاک نے شہر مدینہ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ عورت مدینہ منورہ سے نکل کر جحفہ کو چلی گئی۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کی تعبیر یہ لیتا ہوں کہ اب جو وبائیں مدینہ منورہ میں تھی وہ ساری کی ساری یہاں سے چلی گئی ہے، ساری کی ساری وبائیں چلی گئی۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہم نے سنی، مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کے راستے میں فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ مدینہ پاک کے راستوں میں فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ وہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس شہر میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وبا داخل ہو سکتی ہے۔ یہ مدینہ پاک کی خصوصیات میں خصوصیت ہے کہ شہر مدینہ یہ عافیت کا شہر ہے، رحمت کا شہر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آج جیسے لوگ کہتے ہیں، آج لوگ پریشان ہیں کہ وبائیں پھیل رہی ہے، وباؤں کا دور چل رہا ہے، ایک گیا دوسرا گیا تیسرا، پھر چوتھی ویو کی بات چل رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، وہاں پر کہاں جائیں؟ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا اگر تمہارے پاس صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو پھر آؤ آ کر مدینے میں رہ جاؤ، یہاں پر رہ جانا، اور اگر تم مر سکتے ہو تو مدینے میں مر جانا، کیونکہ تمہاری زندگی بھی یہاں پر سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی یہاں سنور جائے گی۔ آج تم وباؤں کے خوف میں ہو، اس شہر میں چلے جاؤ، وباؤں کے خوف سے بچ جاؤ گے، رحمتوں کے سائے میں آ جاؤ گے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو وہیں پر مر جانا، کیونکہ جب وہاں سے اٹھو گے تو میری شفاعت تمہارے لیے عام ہوگی۔ برادران عزیز، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی وہاں سنورتی ہے، آخرت بھی وہیں سنورتی ہے۔ یہ مدینے کا اثر ہے۔ ابھی حضور پاک نے یہاں کوئی اعمال کی بات نہیں کی، صرف کہا کہ وہاں مر جاؤ، وہاں دفن ہو جاؤ۔ وہاں کا دفن ہونا کامیابی کی دلیل ہے، آزادی کی دلیل ہے، نجات کی دلیل ہے، شفاعت کی دلیل ہے، حضور پاک کی گواہی کی دلیل ہے۔ اللہ وہ زمین سب کو نصیب فرمائے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے فضائل بہت ہیں۔ کیسی فضیلت مکہ مکرمہ کی کہ سب سے پہلا مقام جو زمین پر اللہ نے بنایا وہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس کو ہم حرم کہتے ہیں۔ حرم کے کچھ خصوصی احکام ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ہم کوئی چیز کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ وہاں کے جو درخت ہیں، وہاں کے جو جھاڑ ہیں، اس کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ اگر کوئی مضر کیڑا وہاں پر ہو اس کو بھی مار نہیں سکتے، یہاں تک کہ اگر کسی کے جسم میں جو پڑ جائے
تو وہ بھی حرم کعبہ میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرم ہے، وہاں پر سب کے لیے امن ہے۔ اور وہ حرم کیسے بنا؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی، مکہ کے لیے دعا فرمائی کہ پروردگار اس شہر کو آپ حرم بنا دیجئے کہ یہاں پر جو داخل ہوتا ہے گناہگار ہو، سیاہکار ہو، کتنا ہی بڑا کیونکہ اس کی گناہ ہو، اگر وہ حرم کعبہ میں داخل ہو جائے تو پھر وہاں پر اس کے لیے امن ہوگا، یہاں پر کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، قتل غارت گری نہیں ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، وہ امن کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور مکہ مکرمہ کو حرم کہہ دیا۔ اب اسی دعا کو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آپ نے مکہ کو حرم کہا، مکہ کو حرم بنا دیا، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں آپ مدینے کو حرم بنا دیں۔ تو جیسے مکہ مکرمہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ منورہ بھی حرم ہے، اسی لیے تو حرمین شریفین کہتے ہیں کہ دو ایسے مقام جس کو اللہ اور رسول پاک نے امن والا بنا دیا کہ سب کے لیے پناہ ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے ہر وہاں پر سکون ہی سکون ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ جو برکتیں آپ نے مکے میں نازل فرمائی ہے، جو برکتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں، پروردگار مدینہ پاک میں اس کا 2 گنا نازل فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کو وہ عزت وہ عظمت عطا فرماتے ہیں کہ جو مکے سے من وجہ کسی ایک اعتبار سے زیادہ ہے۔ برکت کے اعتبار سے حضور پاک نے دعا فرمائی کہ جو مقام مکے کا ہے، جو برکتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں، اس سے 2 گنا برکتیں پروردگار مدینہ منورہ میں نازل فرما۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سرور کائنات کی دعا ہمیشہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو آج جہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ شہر کیسا ہے، وہ شہر کیسا ہے، کہاں پر پہلے جائے، کہاں پر رہیں، تو یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کے لیے حضور پاک نے 2 گنا برکت کی دعا فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر اگر اہل مدینہ کی اہمیت و عظمت کو جانیں کہ جو مدینے والے ہوتے ہیں ان کا کیا مقام، ان کی کیا عظمت ہے، تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جو اہل مدینہ ہیں یہ میرے پڑوسی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مدینہ کیا ہے جانو، مدینہ یہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ منورہ کیا ہے، یہ میری آرام گاہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مدینہ منورہ کیا ہے، یہ میری بعثت گاہ ہے کہ یہاں پر میں نے ہجرت فرمائی ہے، یہاں پر میں نے آرام کیا ہے، یہیں پر میری قبر انور ہے، اور یہیں سے میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، اور یہاں کے لوگ جیرانی میرے پڑوسی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہاں کے لوگ میرے پڑوسی ہیں، اور ہر مومن پر یہ بات حق ہے، فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو اذیت نہ دیں، ان کو کوئی زحمت نہ دیں۔ اہل مدینہ کی عظمتوں کو تو سمجھیے کیونکہ یہ حضور کے شہر والے ہیں، حضور کے شہر والوں کی یہ عظمت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم ان کو تکلیف نہیں دینا۔ ہر مومن پر یہ بات فرض و حق ہے کہ وہ حضور پاک کے شہر والوں کو اہل مدینہ کی عزت و توقیر کرے، ان کو کوئی زحمت کوئی تکلیف نہ دے، اور اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، ملائکہ کی لعنت ہوگی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اس پر۔ حضور پاک فرماتے ہیں، اور اسی کو امام مالک نے بیان فرمایا، جب بادشاہ مہدی امام مالک کے دور میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو امام مالک
سرحد تک گئے کہ بادشاہ وقت آ رہے ہیں استقبال کے لیے. وہاں پر پہنچے، استقبال کیا، ملاقات کی. وہاں سے لے کر جب واپس آنے لگے تو کیونکہ امام مالک کا ایک بلند پایا، بلند مرتبہ تھا، تو بادشاہ وقت آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ سے بات کرنے لگا، آپ سے پوچھنے لگا حالات کیسے ہیں. اور جب توجہ بادشاہ کی آپ کی طرف ہوئی تو آپ نے کہا اے مہدی، یہ وہ مقام ہے جسے حضور پاک نے اپنی ہجرت گاہ، اپنی آرام گاہ اور اپنی بعثت گاہ بنایا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو حضور پاک نے اپنا پڑوسی کہا ہے، اور ان کا خیال رکھنے کا حضور پاک نے حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر مومن پر حق ہے کہ اہل مدینہ کی عزت و توقیر کرے. بادشاہ وقت نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ امام مالک، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے پھر، میں نے جو حدیث پاک پیش کی مسند امام احمد کی، وہ حدیث پاک آپ نے پیش کی اور کہا کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی عزت و توقیر کریں، ان کا خیال رکھیں. برادران عزیز، یہ کمال ہوتا ہے اماموں کا کہ جب بادشاہ وقت بھی آئے تو اس کو صحیح راستہ دکھائے، اس کے سامنے مروب نہ ہو، اس کے سامنے ایسے کوئی الفاظ نہ ہو کہ جس سے اس کی چاپلوسی نظر آئے، بلکہ حق گوئی، سچائی، حق پرستی. امام مالک کا یہ شیوا رہا کہ بادشاہ وقت کو بتا دیا، کیونکہ وہ آتا ہے عظمتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، اس کا ایک جلال، اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اسے بتا دیا کہ تم جہاں آ رہے ہو وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، یہاں پر آؤ تو سر جھکا کر آؤ، یہاں پر صرف اس مقام کا نہیں بلکہ ہر فرد کا تمہیں عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ ان سے نسبت رکھتے ہیں جو ان کے پڑوسی ہیں. برادران عزیز، یہ حق پرست امام کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے بادشاہ کو بھی صحیح راستہ دکھاتا ہے. برادران عزیز، اب اس کے بعد پھر اہل مدینہ کی اگر خوبیوں کو دیکھیں کہ مدینہ منورہ، جیسے ہم جانتے ہیں کہ عبادت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو دو حدیث پاک ہمارے سامنے ہیں. دو حدیثیں ہیں، ایک کہ جو مکہ مکرمہ میں عبادت کرتے ہیں وہاں ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 ہے، اور جو مدینہ منورہ میں عبادت کرتے ہیں وہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے. تو یہاں پر لوگوں کو کئی مرتبہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. لیکن دوسری حدیث پاک جس کو امام مالک نے بھی نقل فرمایا، مشکات شریف میں جو حدیث موجود ہے کہ جہاں حضور پاک نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ دوسرے شہروں کے مقابل میں 1,000 گنا ثواب رکھتا ہے، 1,000 گنا ثواب رکھتا ہے، اور مدینہ منورہ اس سے تھوڑا کم. یہ عبادات کا سوال ہے. تو یہاں پر لوگوں نے اور امام مالک نے خصوصاً کہا ہے کہ جو مدینہ منورہ کا مقام ہے وہ اس طور پر نمایاں ہے کہ اگرچہ کہ بظاہر آپ کو عبادات میں کہیں نہ کہیں مرتبے میں کم نظر آتے ہیں، لیکن وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے تو 1 کے بدلے میں 1,00,000 ہے، لیکن یہاں پر 1 کے بدلے میں 1 ہے. ورنہ پھر اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اگر تم ہمارے حبیب کے پاس جاؤ، وہاں پر جا کر مغفرت طلب کرو تو اللہ کو تم تواب و رحیم پائیں گے. تو عبادت کے ثواب میں 50,000 ہے، لیکن گناہ کے مقابل میں وہاں پر 1 کے بدلے 1 ہی ہے. اور پھر اب ہم نے جو حدیث پاک سنی کہ برکتوں کے لحاظ سے 2 گنا ہے، برکتوں کے لحاظ سے 2 گنا ہوا تو اس کا اثر آپ کی عبادات پہ بھی ہوگا، اس کے ثواب پر بھی ہوگا، اس کے اجر پر بھی ہوگا. برادران عزیز، اب جب امام مالک کی بات ہوئی تو امام مالک سے ہی
ایک قول منقول ہے، قاضی ایاز نے بھی نقل فرمایا ہے اور اکابر محدثین نے نقل فرمایا کہ یہ تو ہوئی دو شہروں کی باتیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جلوہ فرما ہے، حضور پاک جہاں پر آرام فرما ہے، حضور پاک کی خبر انور جس مقام پر موجود ہے، وہیں پر حضور پاک کا حجرہ مبارک بھی تھا۔ تو حضور پاک نے ایک حدیث پاک اعلان فرمائی تھی کہ ما بین حجرتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک اور حدیث پاک ہے ما بین خبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے خبر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے، وہ حصہ اس دنیا کا نہیں، وہ جنت کا باغ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو امام مالک، دوسری روایت جو امام مالک بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو کہ اس زمین پر سب سے زیادہ بابرکت کوئی حصہ ہے، اس زمین کا سب سے زیادہ بابرکت کوئی حصہ ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مست ہونے والا وہ خطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سے زیادہ بلکہ سارے آسمانوں سے زیادہ، یہاں تک کہ روایات میں آیا کہ عرش اعظم سے زیادہ عزت والا وہ حصہ ہے جو حضور پاک کے جسم اطہر سے مست ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام مالک کا عقیدہ ہے، حضرت قاضی ایاز کا عقیدہ ہے، ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عظمت والا کوئی چیز ہے، زمین کا کوئی حصہ ہے ساری کائنات میں، سارے عالمین میں، یہاں تک کہ عرش اعظم سے زیادہ، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے مس ہونے والا زمین کا وہ حصہ ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ برادران عزیز، اس بات سے عظمت مدینہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر بزرگ یہ کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے معاملے میں تم چاہو تو کہیں نہ کہیں دیوانگی اختیار کر لو، لیکن جب حضور پاک کی بات ہو، حضور پاک کی عظمت و شان کی بات ہو تو وہاں پر ہوشیار رہنا، کیونکہ اللہ اپنے پاس اپنے حق میں کوئی کوتاہی معاف کر دے گا۔ نماز نہ پڑھو گے معاف کر دے گا، کہیں نہ کہیں کچھ لغزشیں ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، تم نے توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، حضور پاک کی شان میں کمی ہو، بے ادبی ہو، تو اللہ نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال کو اللہ میٹ دے گا، سب کے سب ختم و رائگاں ہو جائیں گے اور تم کو شعور تک نہیں رہے گا۔ اور محدثین و فقہا اس بات کو بتاتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی حرم کعبہ کی بات سنی، حرم کی بات سنی کہ اگر کوئی گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار اگر اس حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی ہے، اس کو امن میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن محدثین اور اکابر فقہا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہے اور ان حرم میں داخل ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اسی حرم میں اسے سزا دی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی رسول کی سزا ہے۔ کہ دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، حضور پاک کی گستاخی معاف نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرما دیا اس لیے کہ تمہارے اعمال سارے رائگاں ہو جائیں گے اور تم کو شعور نہ ہوگا، کیونکہ شعور ہوگا تو بندہ توبہ کرے گا، شعور نہ ہو تو پھر توبہ بھی نہیں ہوگی۔ برادران عزیز، ہم نے اہل مدینہ کے بارے میں سنا کہ اگر کوئی ان کو تکلیف دے تو اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے، اگر کوئی ان کو زحمت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پھر اللہ ان کو جہنم میں ایسے پگھلا دے گا جیسے لوہے کو اللہ آگ پگھلا دیتی ہے۔ یا پھر ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، جہنم میں ویسے ان کو گھلا دیا جائے گا جو
مدینے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور جن کے صدقے میں مدینہ بنا، جن کے صدقے میں عزتیں ملی، اگر ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی ہو، ان کی شان میں بے ادبی ہو، ان کے شان میں لب کشائی ہو، تو پھر سن لو، جان لو کہ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ برادران عزیز، آج لوگوں کو شعور نہیں، حضور پاک کی عظمتوں کا خیال نہیں، کہ جہاں پر قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تمہارے بعثت کا مقصد یہ ہے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، کیا مقصد ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تمہارے مقصد ہی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پاک پر ایمان لاؤ، اور ان کی خوب عزت و توقیر کرو۔ یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں ہے، اور آج لوگ اس مقصد کو چھوڑ رہے ہیں۔ یقیناً دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اب آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، امام مالک کو ہی دیکھ لیجیے۔ امام مالک نے صرف ایک حج کیا روایات کے مطابق، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے کبھی باہر نہیں نکلے، کبھی باہر نہیں نکلے، ہمیشہ مدینہ پاک میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹھکانہ یہیں پر ہو، اسی جگہ پر، اسی شہر میں مرنا چاہتا ہوں، اسی میں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور پاک نے کہا کہ میرا شہر ہے اور یہاں دفن ہونے والوں کی گواہی قیامت میں دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اکابر بزرگوں نے یہ خواہش کی ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں جیے، وہیں پر مریں۔ جہاں ایک بات عرض کر دو برادران عزیز، آج ایک عجیب فکر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب لوگ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانے کے بعد حج پورا ہو جائے، ارکان حج پورے دن گزار لیے گئے، اس کے بعد وہاں سے ایک بات ان کو سمجھا دی جاتی ہے کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا، اب آپ جانا چاہے تو جائیے، نہیں گئے ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کس سے دور کیا جا رہا ہے؟ برادران عزیز، مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، آپ اپنے آقا کے شہر گئے نہیں گئے چلتا، آپ کا حج تو ہو گیا ہے۔ وہ حدیث پاک ان کی نگاہوں میں نہیں ہے جہاں حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے حج کیا وَلَمْ يَزُرْنِي، اور میری زیارت نہیں کی، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے، وفا نہیں کیا۔ حضور پاک جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور پاک کے غلاموں کو لوگ بھٹکائیں گے، صحیح راستے سے ہٹائیں گے۔ سوچئے کہ جو امام مالک اس شہر کو چھوڑ کے نہ نکلے، اپنی نجات کا سامان سمجھا، اس شہر میں رہنا، اس شہر میں جینا، اس شہر میں مرنا، اس شہر سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک کی عاشقوں کو حضور پاک کے شہر سے دور کیا جاتا ہے، اور جب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، اگر جا رہے ہو تو مسجد نبوی شریف کے ارادے سے جاؤ۔ کیا سوچ ہے، کیا سمجھ ہے؟ ارے مسجد نبوی شریف کو جو عزت ملی ہے وہ حضور پاک کی نسبت سے ملی ہے۔ مدینہ منورہ کو جو عزت ہے حضور پاک کی نسبت سے ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ کو، کعبے کو کعبہ بنانے والے بھی حضور پاک ہی تو ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جس طرف آپ موڑنا چاہے اسے ہم قبلہ بنائیں گے۔ اگر حضور پاک چاہتے قبلہ بیت المقدس ہونا تو قبلہ بیت المقدس ہوتا۔ حضور پاک نے چاہا ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، تبھی تو کعبہ ہمارا قبلہ بنا۔ اس بات کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی عظمتیں، جو کچھ فضیلتیں آج کسی کو بھی حاصل ہے وہ حضور پاک کی نسبت سے، حضور پاک کے فرمان سے، حضور پاک کے حکم سے حاصل ہے۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ پاک سے دور کریں، حضور پاک سے دور کریں،
لوگوں کو، معصوم فکر لوگوں کو جو جذبہ ایمان کے ساتھ، جذبہ عبادت کے ساتھ حج کو جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے۔ ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو جاننا ہوگا کہ ان کی عبادتیں، ان کا حج، ان کا ایک ایک عمرہ جو ہے وہ سرور کائنات کی نسبت سے قبول ہوتا ہے، کیونکہ یہ ادائیں انہی کی تو ادائیں ہیں۔ جب تک ان کی یاد میں، ان کی محبت میں وہ ادائیں نہ ہوگی، اللہ بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہماری پہچان پروردگار کے پاس ہے تو انہی کی نسبت سے ہے، ورنہ ہم کو جانتا کون ہے؟ ہماری پہچان ہی کیا ہے؟ ہماری پہچان حضور پاک کی نسبت سے ہے۔ ہم جو خیر امت ہے حضور پاک کی نسبت سے ہے۔ ہماری عبادتیں قبول ہوگی تو ان کی نسبت سے قبول ہوں گی، ہماری کامیابی ہے تو ان کی نسبت سے ہے۔ اسی لیے راستے کو بھی انہی کا راستہ بتایا گیا، طریقے کو بھی انہی کا طریقہ بتایا گیا، اور انہی کے طریقے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے برادران عزیز، کہ سرور کائنات کو چھوڑ کر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، نہ اللہ ملے گا، نہ جنت ملے گی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ اس کا فیضان جاری ہوگا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے سمجھنا ہوگا، عبادت کرنی ہوگی تو جنہوں نے عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اسی طریقے پر عبادت کرنی ہوگی۔ تو آج لوگ کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیے، پہلے تو حج مکمل ہو گیا، یہیں پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اگر جانا ہی ہے تو پھر مسجد کی نیت سے جائیے، حضور پاک کی نیت سے نہیں، بلکہ جبکہ حضور پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت عام ہو گئی، اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی کانک زارنی، کہ گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو اور کوئی شک و شبہ ہے تو پھر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، اور یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر مدینہ پاک کو حضور پاک نے قائم کیا اور اس کی عظمتوں کو بتایا، اور اس کی ہر عظمت کو اپنے سے جوڑا، کہا کہ یہ میرا شہر ہے، یہ میری آرام گاہ ہے، میری بعثت گاہ ہے، یہاں کے رہنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ برادران عزیز، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم مدینہ پاک کو حاضر ہوں، اللہ وہاں پر کی حاضری سب کو نصیب فرمائے کہ جب وہاں پر ہم حاضر ہوں تو وہاں کے جو اہل مدینہ ہوتے ہیں ان کا خوب خیال رکھیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے یہ خیال رکھیں، اور اس نسبت سے خیال رکھیں کہ یہ میرے حبیب کے پڑوسی ہیں، حضور پاک کے پڑوسی ہے، ہمارے آقا کے پڑوسی ہے۔ ان کو خوش کرنا یہ حضور پاک کو خوش کرنا ہے، ان کی خوشی میں سرور کائنات خوش ہے۔ برادران عزیز، یہ مدینہ المنورہ کا ایک بالکل اجمالی خاکہ ہم نے سنا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہمیں تشریف لاتے، سفر کو لے جائیں، باہر تشریف لے گئے اور مدینہ پاک میں تشریف لاتے تو اپنی چادر کو اپنے جسم سے ہٹا دیتے اور اس کی ہوا کو محسوس کرتے۔ حضور پاک کو مدینے کی اتنی ہوا اتنی پسند تھی کہ اس ہوا کو محسوس کرتے۔ یہ رحمتوں والی ہوا ہے کہ جس کی مٹی میں حضور پاک نے کہا کہ شفا ہے، کہ وہاں کی مٹی لوگوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ زمین ہے مدینہ پاک جس کو حضور پاک نے اپنی ہجرت گاہ بنایا۔ اور دوسری طرف جب ہم اس سلسلے کو آگے چلائیں اور دیکھتے ہیں تو آئندہ ہم جو اب سنیں گے کہ ہجرت کہتے ہیں، ہم جو ہجرت کی بات کہتے ہیں، یہ جو ہجری کیلنڈر چلا ہے اسی ہجرت کے بعد سے شروع ہوا۔ یہیں سے اب جو 1443 ہجری کہتے ہیں وہ اسی ہجرت کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ جانیں گے کہ یہ کس سن شروع ہوا
یہ کیسے اس کی تشکیل دی گئی ہے، اور یہ کیلنڈر چلنا، یہ جو ہماری تاریخ چلی ہے کیسے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔